اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کیا لما جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت کوئی مصیبت قد تحقیق اصبتم تم نے پہنچائی مثلہا اس سے دو گنے قلتم تم نے کہا انا ھذا کہاں سے ہے یہ قل آپ کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم تمہاری جانوں کی طرف سے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے وما اصابکم اور جو پہنچائی اس نے تم کو یوما جس دن التقل جمعان آپس میں ملی دو جماعتیں فبإذن اللہ پس وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو نافقو جو منافق ہو گئے وقیل لهم اور کہا گیا واسطے ان کے تعالو تم آؤ قاتلو تم لڑائی کرو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اب ادفعو یا تم مدافعت کرو قالو وہ کہنے لگے لو اگر نعلمو ہم جانتے قتالا لڑنا لتبعناکم البتہ ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری ہم وہ للکفر واسطے کفر کے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب ہیں منہم ان میں سے للایمان واسطے ایمان کے یقولون وہ کہتے ہیں بے افواہہم جمع فمن کی ساتھ اپنے منہ کے ما جو لیسا نہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں الذین ٹھیک ہے جی وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا لاخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے وقعدو اور وہ بیٹھے رہے کیا کہا لو اگر اطاعو وہ پیروی کرتے اطاعت کرتے نہ ہماری ما قتلو تو نہ مارے جاتے قل آپ کہہ دیجئے فدرعو پس تم ہٹاؤ عن انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے ولا تحسبن الذین اور مت گمان کیجیے ان لوگوں کو قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم نزدیک اپنے رب کے یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں فرحین خوش ہونے والے بما ساتھ اس چیز کے آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے ویستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں بالذین ساتھ ان لوگوں کے لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے سے اللہ خوف کہ نہیں کوئی ڈر علیہم اوپر ان کے ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں برحمت بنعمت ساتھ نعمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے وفضل اور ساتھ فضل یہ با کا عطف ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المومنین اجر مومنوں کا. لو نکالیں بخاری
کتاب العیدین ختم، اب ہم شروع کرنے لگے ہیں کتاب الوتر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوتر۔ وتر تاک، دن کی آخری نماز کیا ہے؟ وتر، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وتر نافع جو ہے نا، وتر سفر میں بھی معاف نہیں پڑھنا ہے۔ وعبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى۔ رات کی نماز دو دو رکھتے ہیں، کتنی؟ دو رکعت، یعنی مطلب کیا ہے کہ رکھتے دو دو پڑھنی چاہیے، چار کا کوئی ثبوت نہیں۔ جو کہتا ہے نا نفل نماز چار چار، دو دو ہے، چار دو دو۔ فإذا خشي أحدكم الصبح جب ڈرے تمہارا صبح سے صلى ركعة واحدة تو پڑھ لے ایک رکعت، یعنی وتر، توتر له وہ وتر بن جائے گی اس کے لیے ما قد صلى۔ جو اس نے نماز پڑھی۔ وعن نافع أن عبد الله بن عمر انا عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعات والركعتين سلم بین الرکعت والرکعتین، درمیان ایک رکعت اور دو رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے، پھر وتر میں، یعنی تین وتر پڑھتے نا تو دو وتر پڑھ کے بھی سلام پھیر لیتے، بعد میں پھر ایک وتر پڑھتے، ایک رکعت پڑھتے، اور تین اکٹھے پڑھ کے بھی سلام پھیر لیتے۔ يأمر ببعض حاجته یا مرو ببعض حاجته۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته۔ یہ حدیث پہلے بیشتر مرتبہ گزری ہے۔ فاضطجعت في عرض الوسادة وسادت کہتے ہیں میں لوٹ گیا وسادہ کی چوڑائی پہ۔ واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه نیند اپنے چہرے سے، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران۔ آل عمران کی آخری ذات ان فی خلق السماوات آخری کی۔ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة طرف پرانی مشرق کی جو لٹکائی ہوئی تھی، فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اور پکڑا میرا کان، وأخذ بأذني يفتلها اس کو مروڑ رہے تھے۔ ثم صلى ركعتين۔ یعنی میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا نا، مجھے کان سے پکڑ کے دائیں جانب کر دیا۔ ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر۔ شاباش، 11 10 رکھتے ایک وتر۔ ثم استجاع حتى جاءه المؤذن آپ کے پاس مؤذن، فقام صلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح۔ صلی الصبح، ٹھیک، سنتے پڑھی پھر صبح کی نماز پڑھی۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى دو رکھتے ہیں۔ فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت۔
دو دو رکھتے ہیں، جب تو ارادہ کرے پھرنے کا جانے کا تو رکعت پڑھ ایک رکعت، تو پڑھ ایک رکعت، مراد وطر۔ قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا ہاں جی، لواسي۔ قال القاسم یہ ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ قاسم کیا کہتے ہیں؟ ورأينا أناسا منذ أدركنا اور يوترون دیکھا ہم نے لوگوں کو جب سے ہم نے ان کو پایا وہ 3 وطر پڑھتے تھے۔ وإن كلا لواسي أرجو اللہ يكون سارا کا سارا جائز ہے، 1 بھی 3 بھی۔ اللہ يكون بشيء منه بأسا بأس ارجو، اللہ يكون ہاں بشيء منه بأس۔ کسی میں کوئی عرض نہیں، 1 بھی 3 بھی۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري عن عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 11 ركعة۔ کتنے رکھتے؟ 10 11۔ 11 ہاں، كانت تلك صلاته کانت تلک صلاته تعني باللیل۔ یہ ہے آپ کی رات کی نماز، یہ تھی آپ کی رات کی نماز۔ فیسجد السجدۃ من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آیۃ قبل ان يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يستجيع على شقه الأيمن۔ 2 رکعتیں پڑھ کے نا صبح کی سنتے، پھر دائیں جانب لیٹ جاتے، حتى يأتيه المؤذن للصلاة، یہاں تک کہ آ جاتا آپ کو بلانے والا نماز کے لیے، مؤذن۔ باب ساعات الوتر قال ابو ہریرہ، وطر کے ٹائم یعنی کب وطر پڑھا جائے، پہلی رات، پچھلی رات، درمیانی رات، کب وتر کے اوقات۔ قال ابو ہریرہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوتر قبل النوم۔ نیند سے وصیت کی مجھ کو وسلم نے وطر پڑھنے کی نیند سے پہلے۔ حدثنا ابو النعمان اگر قال پتہ ہے کہ میں نہیں بیدار ہو سکتا ہوں تو پہلے پڑھے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا انس بن سیرین قال قلت لابن عمر ارأيت ركعتين قبل صلاة الغداة اطيل فيهما، میں ان کو لمبا کروں یعنی صبح کی 2 رکھتے سنتے، اطيل فيهما القراءة، میں لمبا کروں ان میں قرات۔ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، آپ رات کی 2 رکعتیں پڑھتے مثنى مثنى ويوتر بركعة اور 1 وطر پڑھتے ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة، اور صبح کی 2 سنتے پڑھتے۔ وكان الأذان بأذنه، اور ہوتی تکبیر آپ کے کانوں میں، اذان سے مراد یہاں تکبیر، عین تکبیر کے وقت قال جلدی حماد جلدی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، قال حماد أي بسرعة بسرعة۔ جلدی کے ساتھ۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا، وانتہا وطرہ إلى السحر، اور پہنچ جاتا آپ کا وطر سحری تک، باب ایقاظ، پہلی رات، درمیانی رات، پچھلی رات، سحری کے وقت۔ ہاں جی، ایقاظ، باب ایقاظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ بالوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل عیال کو جگانا وطر کے لیے، او قضیور کی جو ایقاظ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راكدة معتذرة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر
ایقظنی ایقظنی، جب وطر کا ارادہ کرتے تو مجھے جگاتے. فأوترت. باب لیجعل آخر صلاتہ وطرا. آخر نماز کو وطر بنائے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا. رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ. باب الوطر على الدابة. سواری پر وطر پڑھنا. حدثنا اسماعیل. نفل وطر سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں لیکن فرض نہیں پڑھے جا سکتے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعید بن یسار انه قال كنت اسیر. سعید بن یسار کہہ رہے ہیں کہ ہم چل رہے تھے مع عبداللہ بن عمر. کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن عمر کے ساتھ. بطریق مکہ کے راستے میں. فقال سعید فلما خشیت الصبح. سعید کہتے ہیں جب میں ڈرا صبح ہونے سے، یعنی صبح قریب آ گئی. فنزلت فاوترت. میں اترا سواری سے اور میں نے وطر پڑھا. ثم لحقته. تو پھر میں اس پیچھے سے مل گیا. فقال عبداللہ. وطر پڑھ گئے تو پھر میں عبداللہ بن عمر کو مل گیا پیچھے سے. فقال عبداللہ بن عمر این کنت فقلت. عبداللہ بن عمر نے کہا تو کہاں رہا؟ میں نے کہا فقلت خشیت الصبح. صبح میں ڈرا صبح سے. فنزلت فاوترت. اترا اور میں نے وطر پڑھا. فقال عبداللہ الیس لک فی رسول اللہ. کیا نہیں تیرے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ ہاں جی. رسول اللہ کی زندگی نمونہ. فقلت بلا. میں نے کہا کیوں نہیں؟ واللہ. اللہ کی قسم. قال فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر علی البعیر. چل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وطر پڑھ لیتے. باب الوتر فی السفر. سفر میں وطر. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریت بن اسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر على راحلته. سواری پر، سفر میں وطر پڑھتے سواری پر. حیث توجہ. ایسو توجہ جہاں بھی وہ متوجہ ہوتی. بھی. ٹھیک ہے. ایسو توجہات بھی جہاں بھی وہ آپ کو لے چلتی. یومئ ایماء. اشارہ کرتے اشارہ کرنا. صلاۃ اللیل الا الفرائض. یہ رات کی نماز سوائے فرضوں کے. ویوتر علی راحلتہ. اور وطر پڑھتے اپنی سواری پر. باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ. باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ. رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت کرنے کا بیان. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد بن سیرین قال سئل انس اکانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا گیا انس بن مالک سے کیا قنوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الصبح. صبح کی نماز میں؟ قال نعم. انس نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں ٹھیک کی. فقیل آوا کانت قبل الرکوع. آگے پڑھے. قال بعد الرکوع یسیرا. کیا قنوت کی آپ نے رکوع سے پہلے؟ انس نے کہا رکوع کے بعد. یسیرا تھوڑے دن، یعنی پہلے بھی بعد میں بھی، دونوں طرح ٹھیک ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الرکوع او بعدہ. میں نے کہا پہلے یا پیچھے؟ قال قبلہ. اس نے کیا کہا؟ پہلے. قال فإن فلانا اخبرنی عنک انک. اخبرنی عنک انک. اس نے مجھے خبر دی آپ کے بارے میں. انک کہ بے شک آپ. قلت بعد الرکوع. آپ کہتے ہیں رکوع کے بعد. فقال کذب. انس نے کہا اس نے جھوٹ بولا. انما كانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع. ٹھیک ہے. شہرا اراہ. انما كانت رسول اللہ بعد الرکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی رکوع کے بعد ایک مہینہ. شہرا اراہ.
ہاں جی شہرن ایک مہینہ کان بعث قوما نہیں اراہو اراہو کان بعث اراہو ہاں میرا خیال ہے کان بعث قوما یقال یعنی لهم سبب بتا رہے ہیں قنوت کا اراہو آگے پڑھیں اراہو کان بعث قوما آپ نے بھیجا کچھ لوگوں کو یقال لهم القرآن اور جن کو قاری کہا جاتا 70 قاری آپ نے بھیجے زہاء ازوان 70 رجلا الى قوم من المشركين 70 آدمیوں کے زوان میں نا قریب 70 آدمیوں کے قریب من المشرکین دون اولئک زوان 70 رجلا الى قوم من القوم الى قوم من المشرکین مشرکوں کی ایک قوم کی طرف دون اولئک علاوہ ان لوگوں کے یعنی یہ قریش مکہ کے مشرک نہیں اور مشرک تھے وکان بینہم و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد اور تھا ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد فکانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عہد توڑ دیا ہاں جی قاریوں کو قتل کر دیا تو قنوت کی دعائے قنوت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ شہرا یدعو علیہم ان کے بعد دعا کرتے تھے حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدۃ عن التیمی عن تیمی یہ ٹھیک ہے عن ابی مجلز مجلس شاباش عن انس بن مالک قال كانت النبي صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علی ریل ریلن و زکوان یہ قبیلوں کے نام ہیں ان پہ بعد دعا کرتے تھے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنا خالد عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک قال كان القنوت في المغرب والفجر مغرب میں بھی کرتے تھے فجر میں بھی کر لیتے تھے اور نمازوں میں بھی ثابت ہے بس ہو گیا الحمدللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب الاستسقاء بارش مانگنے کا باب کل پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آج کتاب الوتر مکمل کل پڑھیں گے کتاب الاستسقاء اللہ تعالیٰ یہ ہماری حقیر سی کوشش قبول فرمائے اور ہمارے سامعین اور ناظرین کا ہمارے ساتھ ملنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اللہ باعث رحمت بنائے باعث برکت بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.